صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں، عزیز دوستو، یہ مہینہ جس میں ہم اور آپ موجود ہیں، ماہ ستمبر، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت اہم مہینہ اور اس کے ساتھ تاریخ بڑی اہمیت کا دن ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے 7 ستمبر کو اسلامی حدود جو بہت زیادہ خرابی کی طرف مائل تھے، اللہ نے اس سے دین کی حفاظت فرمائی، اسلام کی حفاظت فرمائی، اور وہ گمراہ، وہ لوگ جو دین کے نام پر بے دینی پھیلا رہے تھے، کلمہ پڑھ کر ایک غلط مفہوم اس کا امت کو پیش کر رہے تھے، قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کو یکسر بدل چکے، لیکن چونکہ اللہ کا ایک وعدہ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک قرآن کو ہم ہی نے نازل کیا، یعنی اللہ پاک نے، اور فرمایا ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ باقی الہامی کتابیں جتنی تھیں اس کے محافظ، اس پر ایمان لانے والوں کو کہہ دیا تم اس کے محافظ ہو، خیال رکھو، لیکن چوکیدار جب چوروں کا ساتھی ہو جائے تو آپ کس پر بھروسہ کرو گے؟ جب چوکیدار ہی چوروں کا سرغنہ بن جائے، جب چوکیدار ہی کو یہ پتہ ہو کون کون سی جگہ ایسے ہیں جو اس لائق ہے کہ اس کو تبدیل کیا جائے، چوروں کے ساتھ مل کر، ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر، تو پھر آپ کس پر بھروسہ کرو گے؟ اتنی بڑی واقعات قرآن کی نزول سے پہلے واقع ہوئے، تورات بگڑ گیا، زبور بگڑ گیا، انجیل بگڑ گیا، لیکن قرآن مجید کو اس لیے نہ بگاڑ سکے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے اٹھائی تھی۔ فرمایا قرآن ہم ہی نے نازل کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سبحان اللہ، کیا شاہانہ کلام ہے، کیا انداز ہے اللہ کی گفتگو کا، کہ قرآن کی شان میں، دین کی شان میں کس انداز سے اللہ پاک نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی، کہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، اس آیت مبارکہ میں 4 جگہ اللہ نے یہ فرمایا جو قرآن کو بدلنے کی کوشش کرے گا میں اس کو زمین کے اوپر اس کی زندگی کو تلخ بنا دوں گا۔ وہ لاکھ درجے اپنے آپ کو معتبر سمجھے، اچھا سمجھے، عزت والا سمجھے، اللہ پاک ان کو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ تو اس لیے اِنَّا، بے شک ہم، نحنو، بے شک ہم نے، نزلنا، نازل کیا ہے، الذکر، قرآن۔ قرآن کے کتنے نام ہیں؟ بارہا عرض کر چکا ہوں، 5 نام ہیں۔
باقی جتنے بھی قرآن مجید میں قرآن کے حوالے سے جو نام ہم دیکھتے ہیں وہ نام نہیں ہے، وہ قرآن کے اسم صفات ہے، صفاتی نام ہے۔ جیسے دیکھیں لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ ایک ہے۔ آج تک دنیا میں ربوبیت کا دعویٰ لوگوں نے کیا، جیسے فرعون نے انا ربکم الاعلی، میں بہت بڑا خدا ہوں، خدائیت کا دعویٰ کیا۔ کیسے کیسے دعوے ان کے آئے، لیکن روئے زمین پر آج تک ایسا بندہ نہیں ملا کہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں اللہ ہوں۔ لفظ اللہ یہ صرف اور صرف ایک اللہ رب العزت کے ذات کے لیے استعمال ہوا ہے، باقی جس نے بھی کوشش کی نہیں چلا، اس کی کوشش ہمت ہی نہیں ہوئی کہ یہ کہے میں اللہ ہوں۔ اور پھر لفظ اللہ ایسا عجیب نام ہے میرے رب کا کہ اس کے 4 حصے ہیں، ہر حصہ کو توڑ دو تب بھی لفظ اللہ ہی بنتا ہے۔ اللہ لفظ اس سے مراد اللہ کی ذات ہے۔ للہ یعنی ابتدائی الف کو ہٹا دو تب بھی اس کی معنی بنتا ہے للہ، اور اس سے بھی مراد لفظ اللہ ہے۔ اور یہ ابتدائی الف اور لام دونوں ہٹا دو، خالی آخری لام ہا بچ جائے گا تو کیا بنے گا؟ لہو، لہو ما فی السماوات والارض، اس سے بھی مراد اللہ کی ذات ہے۔ اچھا ابتدائی تینوں لفظ ہٹا دو، لفظ الف بھی ہٹا دو، ابتداءً یہ 2 لفظ جو لام کے ہیں یہ بھی ہٹا دو، ایک لفظ رہ گیا اور وہ کیا ہے؟ ہو، ہوا، ہو، تو ہو سے مراد بھی اللہ کی ذات ہے۔ یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تب بھی اس سے مراد لفظ اللہ ہی بنتا ہے، اور کسی اور پر کوئی لفظ الگ بھی ہو جائے فٹ نہیں آتی۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قرآن کو، دین کو ہم نے نازل کیا، قیامت تک ہم اس کے محافظ ہیں۔ القرآن شہر رمضان انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کے اسم ذات ہے۔ آج تک کسی اور کتاب پر لفظ القرآن نہیں کہا گیا۔ دوسرا نام ہے تبارک الذی بیدہ الفرقان، یہ حق اور باطل کے بیچ میں علیحدگی لانے والی ہے۔ قرآن ہی کے ذریعے حق کی پہچان ہوتی ہے، اور یہ کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، یہ دوسرا نام۔ اور تیسرا نام ہے حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، التنزیل۔ التنزیل بھی قرآن ہی کا اسم ذات ہے۔ اور ایک یہ انا نحن نزلنا الذکر، الذکر، اللہ نے قرآن کے لیے لفظ الذکر بھی قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ تو القرآن، الفرقان، التنزیل، الذکر، یہ 5 نام ایسے ہیں جو قرآن کے اسم ذات ہے۔ باقی حکیم، مجید، یہ جتنے الفاظ قرآن کے لیے بولے جاتے ہیں یہ قرآن کے نام نہیں ہیں بلکہ اسم صفاتی ہیں، اسم صفاتی ہیں۔ اللہ پاک کے اسماء الحسنہ جتنے ہیں، لفظ اللہ کے علاوہ
اس میں ذاتی ایک اللہ ہے، باقی جتنے بھی نام ہیں سب کے سب اس میں صفاتی ہیں۔ دو نام اللہ کے ایسے ہیں، غور کرتا ہوں، فکر کرتا ہوں تو حیرت میں ڈوب جاتا ہوں۔ الحنان، المنان، یہ دو نام حدیث کی کتابوں میں بھی نہیں ہیں، قرآن مجید میں بھی نہیں ہیں۔ یہ دو نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہیں، اور جن لوگوں کو اللہ پاک نے عمری کی سعادت بخشی ہے، حج کی سعادت بخشی ہے، یقیناً طواف کرتے کرتے تک جاتے ہیں، نفل پڑھتے پڑھتے تک جاتے ہیں، تلاوت کرتے کرتے تک جاتے ہیں، وہ آ کر مطاف شریف میں بیٹھ جاتے ہیں، طواف والی جگہ، اور اس وقت نگاہیں جم جاتی ہے بیت اللہ شریف کی طرف، اس کے کالے غلاف کی طرف۔ اس وقت شاید کسی نے غور کیا ہو یا نہ کیا ہو، پورے غلاف پر، چھت سے لے کر نیچے تک اللہ کے دو نام غلاف پر لکھے ہوئے ہیں، ایک لائن چھوڑ کر دوسری لائن میں، ایک لائن چھوڑ کر دوسری لائن، الحنان و المنان، الحنان و المنان، یہ دو نام اللہ کے غلاف کعبہ سے بھرے ہوئے ہیں۔ یا اللہ، اتنے عظمت والے نام ہیں کہ خانہ کعبہ کے غلاف تیرے ان دو صفاتی نام سے بھرے ہیں، کیا معنی ہیں اس کے؟ سبحان، عجیب معنی مفسرین نے کیا ہے حنان کا اور منان کا۔ حنان کہتے ہیں وہ ذات جو احسان کر کے نجات لائے۔ عمرہ کرنے والوں پہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، حج کرنے والوں پہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اتنا بڑا احسان کرتے ہوئے بھی اللہ نے نہ عمرے والے پر جتایا نہ حج کرنے والے پر جتایا، اور نام اتنا بڑا کہ میرے بندے اس رب کو پہچانو جو تمہیں اتنی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے لیکن احسان نہیں کرتا۔ پورے قرآن میں اللہ کی ایک نعمت ایسی ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی، اس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ یہ میں نے احسان کیا ہے تم پہ۔ باقی کسی نعمت پر اللہ نے نہیں فرمایا کہ یہ احسان کر کے میں نے تمہیں دیا۔ بیت اللہ شریف پر تک پہنچنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ مولانا روم نے بڑی عجیب یہاں اشعار لکھے ہیں، فرمایا نازم بچشم خود، نازم بچشم خود کہ بکچا ترازم، کہ میں اپنی آنکھوں پہ ناز کرتا ہوں اے اللہ، میں اپنی آنکھوں پر فخر کرتا ہوں یا اللہ جس نے مجھے تیری گھر کی زیارت تک پہنچا دی۔ فرمایا جس نے بیت اللہ کو دیکھا اس نے اصل میں اللہ کے نور کو دیکھا، اور جس نے روضے رسول کو دیکھا اس نے اللہ کے محبوب کے رحمت کو دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کے لیے آیا پہلے یا بعد میں، حج کی روزے کی زیارت کے لیے مدینہ بھی آیا اور آ کر میرے روزے پر حاضری دی، سلام پیش کیا، جو میرے روزے پر آ کر مجھے سلام کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں خود اس کو جواب دیتا ہوں۔ جو دور سے سلام بیچتا ہے اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں آنن فانن اس کا سلام مجھ تک پہنچاتا ہے۔ نا حدیث میں آتا ہے
کہ 3 چیزیں ایسی ہے کہ اللہ نے ان کو نگاہ اور سماعت، سننے کی طاقت ایسی دی ہے، اس انداز سے سنتے ہیں کہ اس جیسے قوت سماعت اللہ نے کسی اور کو نہیں دی. بہت تیز، سننے میں بہت تیز. ایک فرمایا جنت کی سماعت اتنا تیز ہے، جو بندہ اللہ سے کہتے یا اللہ میں گناہگار ہوں پر ہوں بندہ تیرا، لیکن مجھے اپنے مقام رحمت جنت سے محروم نہ فرما، چھپ کے یہ دعا کرتا ہے تاکہ کوئی نہ سنے. ایسی حالت میں یہ دعا کرتا ہے، صرف اس کے اور اللہ کے درمیان راز اور نیاز ہے جنت مانگنے کی. فرمایا اللہ نے جنت کو ایسے تیز سماعت دی ہے، سننے کی طاقت، کہ جنت اس بندے کی یہ الفاظ سن لیتے ہیں. پھر جنت اللہ سے کہتے یا اللہ مجھے تو بنایا ہے تو نے کسی کو دینے کے لیے، یہ شخص تجھ سے مجھے مانگ رہا ہے، یا اللہ میرے نصیب میں بھی یہ شخص لکھ دے کہ اس کا ٹھکانہ جنت بن جائے. پھر جنت اس کے طالب بن جاتا ہے. اور دوسرا فرمایا جہنم، کوئی اللہ سے جہنم سے اللہم اجرنی من النار کہتا ہے، فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ کلمات کہے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ میری حفاظت فرما جہنم سے. یقیناً اللہ پاک اس کو جہنم سے محفوظ کرے. اللہ سے چھپ کے دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے جہنم سے بچا دیجیے. جہنم یہ بات اس کی سن لیتا ہے، اللہ سے کہتا ہے یا اللہ بہت خوفناک جگہ ہوں، بہت سخت جگہ ہوں، تیرے قہر اور غصے کا جگہ ہوں، یا اللہ یہ تجھ سے پناہ مانگ رہے میرے حوالے سے کہ اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لیجیے. اے اللہ اس بندے کو جہنم سے مجھ سے بچا لے. سن لیتے ہیں. اور فرمایا تیسری وہ چیز جس کی سماعت بہت تیز ہے، فوراً سن لیتے. فرمایا یہ وہ فرشتہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر مقرر ہے. آپ سنی مسجد میں بیٹھ کر کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سنیری مسجد میں چپکے سے آپ بولتے ہیں، وہ فرشتہ پہنچ جاتا ہے اور آپ کا درود شریف لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر پہنچا دیتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ کی فلاں امتی نے یہ تحفہ ہدیہ آپ کو بھیجا. اتنی تیزی سے وہ ہمارے درود شریف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. تو اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے الحنان کا میں ذکر کر رہا تھا کہ احسان کر کے نجات لانا، اور المنان کے معنی وہ ذات، المنان جو آنے والے کی حیات کو دیکھ کر اس کی دعا کو قبل اس کے ہاتھ اٹھانے کے قبول فرما. آنے والی کی حالات وہ دیکھتا ہے، میرے یہ بندہ آ رہا ہے کس سوچ کے ساتھ آ رہا ہے. اللہ دل کی بات کو سن لیتا ہے. اس کے ہاتھ اٹھنے نہیں پاتے کہ اللہ اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے. تو اس لیے کچھ اس میں ذات
اور کچھ اس میں صفات، لفظ اللہ اس میں ذات، باقی جتنے نام ہیں صبور، شکور، غفور، الرزاق، الکریم، یہ سب اس میں صفات ہے اللہ کی۔ اور قرآن کے وہ 5 نام، باقی نام اس کے سب اس میں صفات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زمین پہ آپ کا نام محمد، آسمانوں پہ آپ کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی جتنے بھی نام ہیں، احمد، محمود، حسیب، حبیب اللہ، یہ جتنے بھی نام ہیں، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں صفات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے انبیاء آئے ہیں، بہت سے انبیاء رسول آئے ہیں، امتوں کے ہدایت اور اس کے صحیح راستے پر لانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، رائے ہدایت بتانے کے لیے، وقتاً فوقتاً اللہ نے دین بھی بھیجا۔ جتنے جتنے دین کی ضرورت ہوتی گئی اتنے دین اللہ نے نازل فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ضرورت کے مطابق دین نازل ہوتا چلا۔ جتنی امت کو ضرورت ہوتی گئی اللہ اس کے مطابق دین نازل فرماتے چلے۔ سب سے آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ آئے تو اللہ نے اپنی نعمتوں کو آپ پر مکمل فرما دیا۔ فرمایا میرے حبیب اب دین بھی مکمل ہو گیا، وہی بھی مکمل ہے، الہامی کتب بھی مکمل، سب کچھ مکمل، جتنا اللہ نے آپ کو دینا تھا بس دے دیا۔ تو ایک دفعہ عرفات میں گروپ ساتھی تھے، اتفاقاً اللہ غریق رحمت کرے، ہمارے تبلیغی جماعت بلوچستان کے روح روان حضرت مولانا قاری حبیب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، اتفاقاً ہم دونوں ایک ہی اکٹھے تھے۔ قاری صاحب نے مینا، مزدلفہ اور عرفات میں نمازیں میری ذمہ لگائی، اذان ایک اور ساتھی کے ذمہ تھا۔ تو ساتھیوں کو جب کوئی سوال ان کے دلوں میں آتا تو براہ راست قاری صاحب سے نہیں کر سکتے تھے، مجھے ذریعہ بناتے، پھر مجھ سے پوچھتے قاری صاحب آپ قاری صاحب سے پوچھئے یہ مسئلہ یہ کیسا ہے۔ غالباً عرفات کے میدان کا ذکر ہے، ساتھیوں نے ایک مسئلہ چھیڑا، وہ مسئلہ یہ تھا کہ اس دن عرفات جمعے کا دن تھا اور لوگوں میں مشہور ہوئے حج اکبر دے، بابا حج اکبر ہل حج سوئی حج اصغر عمرے توئی، ہر حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے، عمرے کو حج اصغر کہا جاتا ہے۔ تو جمعے کے دن وہ حج تھا، لوگوں میں مشہور تھا کہ جمعے کے دن حج ہو تو یہ حج اکبر ہوتا ہے، ابھی بھی لوگوں میں مشہور ہے، بہت کثرت کے ساتھ یہ سوال آتا ہے۔ تو قاری صاحب بیان کے لیے بیٹھ گئے، میں کھڑا ہوا، میں نے کہا قاری صاحب یہ سب ساتھی ایک مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ فرمانے لگے اور میری بات کو وہ
بڑی محبت اور خندہ پیشانی سے سنتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں میرا یار کا بیٹا ہے، والد صاحب کا، یہ جو کچھ کہے ان کو اجازت ہے۔ میں کہا قاری صاحب یہ اہل عرفات سب پوچھ رہے ہیں جب عرفے کا دن حج ہو تو وہ حج اکبر ہے، 70 حجوں کے برابر ہے، کیا کوئی ایسا مسئلہ حدیث میں ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات کہی؟ قاری صاحب سن کر مسکرایا، فرمایا کہ آپ ساتھیوں کو بھی بتا دیں اور سن لیں، اس بات کو چھوڑ دے کہ جمعے کا حج ہو تو 70 حجوں کا یا 100 حجوں کا ثواب ہے، اس بات کو چھوڑے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ عطا فرمایا کامل کمال کی درجے میں عطا فرمایا، بس اس کے بعد اس چیز میں آگے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں تھا۔ اللہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کرایا، ایک ہی حج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمال درجے کا حج تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا وہ جمعے کا دن تھا۔ سمجھ لیجئے کہ جن کو جمعے کا حج نصیب ہو جائے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا حج نصیب ہوگا۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر چیز میں جو کچھ بھی عطا فرمایا کمال جائے، بہت باقی، بس بات ختم ہو گئی، تیری ذات تے گل مک گئی، بات ختم ہو گئی تیری ذات پہ، اس کے بعد کچھ نہیں۔ جب یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم میدان عرفات میں جبل رحمت کی دامن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ دے رہے تھے، یہی آپ کا منبر تھا، کبھی دائیں سے بائیں جا رہے تھے، بائیں سے دائیں جا رہے تھے، 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ کرام کا مجمع تھا، اسپیکریں موبائل کچھ بھی نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے صحابہ سنتے وہ آگے پہنچاتے تھے۔ ایسی حالت میں سورج غروب ہونے کے قریب تھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام قریب تھا کہ مزدلفہ کی جانب کوچ کر جائے، اسی وقت سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی جبرائیل علیہ السلام پہنچ گئے یہ آیت لے کر، اے اللہ کے حبیب، اللہ نے فرمایا آج وہ دین جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا بس تکمیل کو پہنچ گیا، مکمل ہو۔ اللہ نے دین اسلام امت کے لیے ایسا دین بنا دیا کہ اللہ اس دین سے راضی ہوگا، اس کے مقابلے میں جو کوئی اور دین لے کر آئے گا اللہ پاک اس کو رد فرما دے۔ صرف دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو بس اللہ کے نزدیک دین اسلام۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اس آیت کے بعد کوئی حکم حلال و حرام جائز ناجائز کا پھر نازل نہیں، احکامات پورے ہو، پھر کچھ کرنے کی تیاری۔ اللہ نے اس دین کو مکمل کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو گیا تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد بھی پورا ہو گیا۔ اب نہ کسی اور دین نے نازل ہونا ہے، نہ کسی اور کتاب نے، نہ کسی الہامی نہ وحی الہی نے، اور نہ کسی اور نبی رسول نے آنا ہے۔ بات ختم ہو گئی، لیکن فرمایا سنو میرے بعد 30 دجال کذاب پیدا ہوں گے، اس وقت تک قیامت نہیں آگی جب تک یہ 30 دجال کذاب پیدا نہ ہو۔ ہر ایک کل یزعم انہ نبی، ہر ایک دعویٰ کرے گا میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن ان میں کوئی نبی نہیں ہوگا۔ میرے بعد آئے گا دجال تو آئے گا، کذاب تو آئے گا، جھوٹا تو آئے گا، اللہ کا کوئی نبی نہیں ہے۔ ایک صدی قبل یہ مسائل بنے اور پھر علماء نے بڑی جدوجہد کی۔ آج بھی
واوڈا ہاؤس مال روڈ لاہور اس بات کی گواہ ہے، سن 53 کی تحریک 10,000 مسلمانوں نے ختم نبوت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ انشاءاللہ جب تک زندہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر آنچ آنے نہیں دیں گے۔ جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مقابلے میں نہ ذلی قسم کی نبوت برداشت ہے، نہ کوئی اور قسم کی نبوت برداشت ہے۔ جان ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ناموس کی حفاظت ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت نہیں، خدا کی قسم جتنی بھی جانیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر قربان۔ الحمدللہ الحمدللہ اس ستمبر میں یہ فیصلہ بھی ہو گیا۔ 7 ستمبر جو کل کا دن تھا، گولڈن جوبلی لاہور کے میدان میں منایا جا رہا ہے۔ علماء بھی جمع ہیں، عوام بھی جمع ہیں، دین دوست مسلمان بھی جمع ہیں، اور سب کے سب اس دن کے اس فیصلے کو پاکستان کے آئین میں 50 سال پورے ہونے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اپنی دین کی حفاظت کیجئے۔ یہ بدبخت آئیں گے قرآن لے کر یہ پڑھے، ہاں لفظ نہ پڑھے، ترجمے کو دیکھے، تفسیر کو دیکھے، خبردار یہ بدبخت ایمان کے ڈاکو ابھی بھی یہ مبارک احمد ثانی کا کیس جو ابھی بھی سپریم کورٹ میں چل رہا تھا، یہ کیا تھا؟ اللہ کے قرآن کی تفسیر اور ترجمے کو تبدیل کرنے کی بات ہے۔ الحمدللہ مسلمان ڈٹ گئے، علماء ڈٹ گئے، دینی مدارس کے طلباء ڈٹ گئے۔ ایک مسلمان کہا کہ اگر جان ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس ہے، اگر اس پہ فرق آ رہا ہے، خدا کی قسم ہم سب اسلام آباد کے سڑکیں خون سے نہلا دیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر آنے نہیں دیں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے ایک بہت بڑا مسئلہ 7 ستمبر 1974 کو حل فرمایا۔ ہماری ایمانوں کی حفاظت ہو گئی، ہماری دین کی حفاظت ہو گئی، قرآن کی حفاظت ہو گئی۔ انشاءاللہ جو اس کو تبدیل کرنے کا کوشش کرے گا، اللہ پاک اس کو زندیق فی النار تو بنا دے گا، لیکن اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح ایمان ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جان نثار بنائے۔ آپ کا سپاہی فرمایا جو ختم نبوت کی حفاظت کرتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ایک گارڈ ہوتا ہے نا، حفاظت کرتے اس شخصیت کے، ختم نبوت کے لیے کام کرنے والے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حفاظت کرنے والے گارڈ ہیں۔ ہم انشاءاللہ تمام باتیں بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، آپ کے ناموس کی حفاظت سب سے پہلے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب۔